اچھا راجناتھ کا ذکر ہو رہا ہے عبداللہ بھائی، آپ کی طرف میں آ رہی ہوں. آپ نے بریگیڈیئر صاحب کو بھی سنا، جنرل صاحب کو بھی سنا. راجناتھ نے ایک بیان دیا ہے کہ جی جو ریاست جموں و کشمیر ہے وہ آزاد جموں و کشمیر کے بغیر ادھوری ہے. یعنی اب یہ عبداللہ بھائی بات یہ مقبوضہ کشمیر کی نہیں کر رہے، اب ان کی نظریں آزاد کشمیر پہ لگ گئی ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو ان کے جو آرمی چیف کا بیان ہے جی جی میں اس سے تھوڑا سا اختلاف رائے رکھتا ہوں. انہوں نے 80% بولا، ہاں بلکہ بھائی 100%. وہاں تو 100% لوگ پاکستانی ہیں، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں. اس لیے یہ 80% والا تو میں اس فگر سے تو نہیں ایکسیپٹ کرتا. دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ورنہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، تو ورنہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی تھا، وہ بار بار لوگوں کو تڑی دیتا تھا کہ تو جانتا نہیں مجھے کون ہے، تو جانتا نہیں ہے. لوگ ڈر جاتے تھے. ایک آدمی اس کے پاس آیا، اس نے کہا ہاں بھائی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جان میں بیمار ہوں. تو اس کے بعد ورنہ یہ ہے کہ میں کشمیر ہمیں دے دیں گے. ابھی جو انہوں نے آپ نے صرف بتایا اجیت دوول کا دیکھیں، اور جو راجناتھ سنگھ کا دیکھیں، انہوں نے نقشہ جو ہے باقاعدہ پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے، جو ایسے تو کشمیر پورا پاکستان کا ہے، لیکن جو آزاد کشمیر جو اس ٹائم پہ ہمارے پاس ایک آزاد ریاست کی حیثیت میں موجود ہے، وہ اس کا انہوں نے نقشہ اجیت دوول نے پہلے شامل کیا تھا اور کہا تھا کہ جی یہ پورا کشمیر ہے. لیکن یہ بات یہاں نہیں ٹھہر رہی. دونوں صاحبان بہت اچھا جانتے ہیں کہ ابھی جو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ بلڈنگ کا افتتاح کیا اور باقاعدہ اس پہ ہون کرایا، جس کے اندر باقاعدہ اگنی کو جو ہے وہ جلایا گیا، اور مودی جو ہے وہ پتہ نہیں رنگ برنگے کپڑے پہن کے وہاں بیٹھا تھا ایک کارٹون بن کے، تو وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پورے پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ اپنے پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ لگا دیا اور اس کو اکھنڈ بھارت کا نام دیا. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ سکھ آ کے جو ہے لال قلعے پہ خالصتان کا پرچم لہرا دیتے ہیں کسان موومنٹ کے دوران. اب جو پہلے تو ایکسپورٹ آف ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، جو ایکسپورٹ انہوں نے کہا کہ جی ٹیررزم، تو پہلے یہ بتائیں کہ کینیڈا میں کس نے ایکسپورٹ کیا تھا ٹیررزم، اور کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھارت کے وہاں جو اہلکار تھے بدنام زمانہ دہشت گرد لا کے، ان کو کیوں نہیں نکالا تھا؟ پھر امریکہ کے اندر ایکسپورٹ آف ٹیررزم ہوا، پھر 8 لوگوں کو جو ہے پھانسی کی سزا ہو گئی قطر کے اندر، کیونکہ وہاں وہ اسپیناچ کے اندر ملوث تھے. پھر خود راجناتھ سنگھ نے اور اجیت دوول نے اور مودی نے الیکشن کے دنوں میں بولا کہ جناب ہم نے پاکستان میں 12 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کرائی ہے. اب ان سب کو بھی چھوڑ دیں، میں بھارتی سینا اور اس کے سیناپتی اور فلانا ڈمکانا جتنے ہیں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ بتا دیں کہ بپن راوت کو کس نے مروایا تھا؟ بپن راوت جو ان کا کمانڈر ڈیفنس سروسز تھا اور ہردل عزیز ان کا آرمی چیف تھا، اس کو ہیلی کاپٹر کا کریش کس نے کروایا تھا؟ کہیں ان کی جو آرمی ہے اس کے اندر موجودہ آرمی کی چیف کی شکل میں کالی بھیڑ تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا ایئر چیف اس میں ملا ہوا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بپن راوت کو نیچے سے راکٹ مار کے جو ہے وہ مارا گیا تھا؟ کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ان کی انسرجنسی جاری ہے. 2200 لوگ جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں بھارتی فوجی وہاں، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے یہ جنگ جاری ہے، جبکہ پولیٹیکل میدان میں بھارت کو بری طریقے سے وہاں سے شکست اٹھانی پڑی ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ پاکستان کے اوپر اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اندرونی طور پر بہت کمزور ہو گئے. ابھی ان کا نیول چیف کا بیان آپ یاد کریں، نیول چیف نے کہا کہ میں پاکستان کی نیوی کی پروفیشنلزم اور اس کی حیرت انگیز ترقی سے حیرت زدہ رہ گیا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.